حضرت جویریہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، اور غزوہ مریسی کے اندر یہ قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا مال کما کر لا دو تو تم آزاد ہو، اس کو کہتے ہیں مکاتبہ بنانا، تو بدلے کتابت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، اور جن صحابی کے پاس میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا اتنا مال لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو آپ میری اعانت فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا سارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر کے نکاح کر لوں تو تم اس پر خوش ہو؟ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ بابرکت نکاح اور کوئی نہیں ہوا، وہ ایسے کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا تو جتنے بھی ان کے قبیلے کے غلام تھے اور صحابہ کرام کے قبضے میں تھے، تو سب صحابہ نے یہ کہہ کر ان غلاموں کو چھوڑ دیا کہ یہ قبیلہ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی قبیلہ ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کے سسرال ہمارے غلام رہیں، ہمارے قیدی رہیں، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اس ایک دن میں تمام قیدیوں کو حضرات صحابہ کرام نے آزاد کر دیا، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سب سے بابرکت نکاح تو حضرت میمونہ کا ہے، نہیں حضرت جویریہ کا ہے۔ اور ان کے بھائی کا قصہ یہ پیش آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنے ساتھ اونٹ بھی لائے تھے اور ایک باندی بھی تھی جس کو یہ باہر ہی مدینہ طیبہ سے ایک جگہ چھپا کر آئے، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہمارے قیدیوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فدیے کے طور پر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اونٹنیاں چھپا کر آئے ہو اور ایک باندی چھپا کر آئے ہو اس کا کیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے رسول لگتے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم ہو گیا، اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان سے 7 احادیث مروی ہیں اور 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔